صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر نماز کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی۔ نماز اللہ پاک کا سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حکم، اور سب سے افضل حکم ہے۔ اعمال میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، مومنین کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ اوقات، مقررہ اوقات کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا، بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہوا۔ یہ آیت بھی اتری، جبرائیل علیہ السلام کی تشریف لائے، پہلے دن آئے، فجر کی نماز پڑھائی اول وقت میں، ظہر کی نماز پڑھائی اول وقت میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض صحابہ فرماتے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ آگے جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو پہلے وقت میں، ظہر کی نماز پہلے وقت میں، عصر کی نماز پہلے وقت میں، مغرب کی نماز، عشاء کی وقت پہلے وقت میں پڑھائی۔ دوسرے دن تشریف لائے اور پھر فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھائی، ظہر کی نماز آخری وقت میں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تمام نمازیں آخری وقت میں پڑھائی۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ان دو اوقات کے درمیان نمازوں کے اوقات رکھے ہیں۔ یہ جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ موقوت جو وقت سے، وقت مقررہ کے ساتھ نماز کو فرض کیا گیا، اور ہر نماز کا وقت یہ ہے جو میں نے آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں، دو اوقات میں، اس کے درمیان نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو یہ اتنی تاکید کے ساتھ نماز، اتنی تاکید کی گئی۔ تو پہلی بات کیا ہے نمازوں میں کہ اوقات کی پابندی کرنا، اور دوسری بات مردوں کے لیے کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے جماعت واجب نہیں، سنت بھی نہیں، مردوں کے لیے جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اکیلے نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ کیا کیا اعذار ہیں، کوئی مشکلات ہیں، وہ علماء کو بتائیں، پھر وہ بتائیں گے کہ اب آپ جماعت چھوڑنے کی جواز پیدا ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، لانے والا کوئی نہیں ہوتا، مشکل ہوتی ہے، تو مجھے اجازت عطا فرما دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں یا مسجد میں پڑھ لوں، جیسے سہولت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چلے کچھ آگے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا، حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا مسجد میں نماز پڑھا، نابینا ہے، فرمایا مسجد میں نماز پڑھا کرے۔ تو علماء نے یہ مستنبط کیے یہاں سے کہ جب ان کو حضور نے تو پہلے اجازت دے دی، تو غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ جماعت سے ہی نماز پڑھا، پوچھ لیں کہ اذان کی آواز آتی ہے تو جماعت سے ہی نماز پڑھا کریں، گویا کہ اوپر کا نظام متحرک ہو گیا، کیونکہ یہ امت کے لیے سبق ہے، یہ صرف عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ جماعت کی نماز اتنی اہم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد سے باہر نہیں ہوتی، اور پڑوس کے بارے میں کیا آتا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں؟ 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے۔ کتنے گھروں سے ہوتا ہے؟ 40 گھروں تک۔ بعض علماء فرماتے ہیں 40 دائیں، 40 بائیں، 40 پیچھے، 40 آگے، گویا کہ چاروں طرف 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے۔ تو اتنا اہتمام ہے مسجد میں آنے کا، تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا۔ اگلی بات نماز میں جو ہے کہ نماز کو جاندار بنانا، نماز کو کیا بنانا؟ جاندار بنانا۔ دو چیزوں سے نماز جاندار بنتی ہے، دونوں انتہائی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہری بدن انسان کا سکون سے ہو، ظاہری بدن انسان کا سکون سے ہو، جیسے عام آدمی حرکتیں کرتا رہتا ہے ایسے نہ کرے، نماز کے اندر آدمی کو سکون سے رہنا، سکون سے رہنا۔
قیام میں بالکل سیدھا کھڑا ہو، سر کو بھی نہ جھکائے، بہت زیادہ نہ جھکا لے قیام کے اندر، سر کو سیدھا رکھے، آنکھوں کو اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھے۔ رکوع میں جائے تو بالکل سیدھا ہو جائے، سر اور کمر اس کی سیدھی ہو جائیں، سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں جن جگہوں پہ آنے چاہیے۔ 3 مرتبہ، سنت کا درجہ کتنا ہے؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو جائے بالکل، کہ بالکل اعضاء سارے سیدھے ہو جائیں اس کے، اطمینان۔ تو ربنا لک الحمد یہ رکوع میں آ کر گئے، یہ نہیں کہ رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، ایسے نہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ یہ قومے میں ختم ہونا چاہیے، پھر قومے میں کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد، یہ پورا قومے میں آنا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، پھر اس کے بعد سجدے میں پورے اس کے اعضاء سیدھے ہو جائیں سارے، دونوں کونیاں پہلو سے الگ ہوں، رانے پیٹ سے الگ ہوں، اور تسلی جب بالکل سیدھے ہو جائیں سبحان ربی الاعلیٰ، کم از کم درجہ 3 مرتبہ، سنت کا ترجمہ، فرض کا درجہ 1 دفعہ ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹھے، جب جلسے میں بیٹھے، یہاں غلطیاں ہوتی ہیں قومے اور جلسے کے اندر۔ پھر جلسہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ 2 فاصلے ہیں حضرات، تھوڑا سا دونوں سجدوں کے درمیان اس کو جیسے مرضی ادا کر لو، ایسا نہیں، بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ کے تمام اعضاء سیدھا ہو جائیں، جوڑ بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں، اتنی دیر بیٹھے کہ جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر معمولی بات نہیں ہے، علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد میں آئے، وضو کیا یا وضو کر کے آئے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لی، حضور نے بلایا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلے گئے، جیسے پہلے پڑھی تھی ویسے دوبارہ پڑھ دی، سمجھے نہیں۔ پھر آئے، پھر کہا، فرمایا جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر واپس، پھر بلایا، پھر کہا واپس جاؤ، 3 مرتبہ کے بعد ارشاد فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھڑے ہو تو سکون سے باوقار طریقے سے کھڑے ہو جاؤ۔ رکوع کی ترتیب بتائی کہ رکوع میں جاؤ تو اس طرح سر اور پیٹھ برابر ہو جائیں اور سکون سے، پھر اس کے بعد قوموں میں سکون سے رہو، جیسے میں نے پہلے ترتیب عرض کی نا، یہ ساری آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تعدیل ارکان کہتے ہیں، تعدیل ارکان، تمام ارکان کو درست طریقے سے ادا کرنا، یہ واجب مطلب ہے۔ تو نماز میں ایک یہ چیز بھی ضروری ہے کسی چیز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خضوع، یہ تو ظاہری طور پہ نماز کے اندر ہو، نماز کو سکون سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہے خشوع، کہ پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، کہ جب نماز میں داخل ہو اللہ اکبر کہے تو پھر نماز ہی میں رہے، اللہ کی طرف دھیان رہے، نماز سے باہر اس کا دھیان نہ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ساری توجہ نماز میں رہے، اللہ کی طرف رہے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت صرف ایسی پڑھی، کتنی قیمتی صفت ہے یہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو 2 رکعت اس طرح پڑھ لے کہ نماز کے اندر رہے، اللہ کی طرف دھیان نہ جائے، تو جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ جو ساری نمازیں ایسے پڑھے، کیوں نہیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنا خوش قسمت آدمی ہے۔ تو نمازوں پہ محنت کرنے سے نماز بنتی ہے، یہ ویسے ہی نہیں بنے گی، اس پہ تو محنت کرنا پڑے گی۔ اور پھر ایک ضروری بات، بہت اہم بات، جس کو سارے ساتھی جو ہیں لیں، اللہ کرے میں بھی لوں، آپ بھی لوں، ہم سب عمل کریں، تو کسی مسلمان کو بے نمازی نہ چھوڑیں۔ بے نمازی کا کیا مطلب ہے؟ بے نمازی کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے قریب جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس نے، اللہ کے قریب ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ وہ آدمی ہے جو اسلام اور کفر کی سرحد پہ ہے، بڑے خطرناک موڑ پہ ہے یہ۔ ہر مسلمان کو نمازی بنانا، اس کی منت سماجت کرے۔ ہم کتنے مشکل کام اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، اجنبیوں سے کرا دیتے ہیں،
کسی سے کوئی کام کرانا ہو، اجنبی ہے بالکل، دنیا کا کام کرانا ہے، کیسے اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں، کیسے واسطے تلاش کرتے ہیں؟ تو کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، بے نمازی نہ رہے کوئی مسلمان. تو یہ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنی اپنی مساجد کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے